على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ محمد وعطرتہ الطاہرہ واللعن الدائم الی اہلہا اما بعد. اذان محترم مولا ابا عبداللہ علیہ السلام کا سفر جانب کرب و بلا جاری ہے، اور اب آقا جس منزل پر پہنچے ہیں اس منزل کا نام ہے الثعلبیہ. مراسد الاطلاع کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب کے اندر لکھا گیا ہے کہ یہ جگہ بنی اسد کے ایک شخص ثعلبہ سے منسوب ہے، جس نے یہاں پانی کے لیے کنواں کھودا تھا، اور یہاں ایک گاؤں ہوا کرتا تھا جو کہ اب ختم ہو چکا ہے. ایک بستی تھی کہ جو اب یہاں پر نہیں بستی. جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر اس مقام پر سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کو ملی ہے. 22 ذی الحجہ کا یہ دن ہے، ثعلبیہ کا یہ مقام ہے، اور سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کو یہاں جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی خبر ملی. راوی عبداللہ ابن سلیمان اور منذر ابن مشمعل اسدی یا منظر ابن مشمعل اسدی مناسک کے بعد یہ کہتے ہیں کہ ہماری پوری کوشش تھی کہ کسی طرح اپنے آپ کو آقا ابا عبداللہ علیہ السلام تک پہنچائیں، ان کی خبرگیری کریں. ہم چلے اور پہنچے، دیکھا کہ راہ کوفہ سے ایک شخص گرد و غبار کی کیفیت میں اٹا ہوا آ رہا ہے، مگر جیسے وہ قریب آیا اس نے آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کو دیکھا تو فوراً اپنے گھوڑے کا رخ تبدیل کیا اور کسی اور جانب غائب ہو گیا. آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے کچھ دیر اس کا انتظار کیا مگر وہ پلٹ کر نہیں آیا. ہم دونوں یعنی کہ راوی عبداللہ ابن سلیمان اور منظر ابن مشمعل اسدی یہ دونوں چلے اور اسے تلاش کیا اور اس سے پوچھا کہ کوفہ سے کیا خبر لے کر آئے ہو. کہا کہ جب میں کوفہ سے نکل رہا تھا تو جناب ہانی ابن عروہ اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کے لاشوں کو رسیوں سے ان کے قدموں سے باندھ کر گھوڑوں کے ذریعے سے گلیوں میں کوفہ کی کھینچا جا رہا تھا اور گھسیٹا جا رہا تھا. یہ منظر تھا کوفہ کا. سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کو یہ خبر آ کر پہنچائی ہے. مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون رحمت اللہ علیہما. خبر شہادت کے بعد جو لوگ مال و مقام کے خواہاں تھے، جب یہ بات پتہ چلی کہ جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت ہو گئی ہے، اور آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے ساتھ کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ جو مال اور مقام کی خواہش رکھتے ہوئے اور مال و مقام کی خواہش میں آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے قافلے کے ساتھ جڑے تھے، ان لوگوں نے اسی وقت آقا کا ساتھ چھوڑا اور وہ وہاں سے چلے گئے مولا کو چھوڑ کر. ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں حسین ابن علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ کے جیتنے کے بعد مال غنیمت ملے گا یا کوئی مقام مل جائے گا، تو یہ ساتھ آ گئے تھے. اسی مقام پر، اسی منزل پر جناب مسلم علیہ السلام کی ایک دختر تھیں. ان کی بے چینی اور بے قراری کا منظر بھی روایتوں کے اندر آیا ہے، اور مقاتل اور مصائب کے اندر آپ نے ممبروں سے یہ واقعہ اور یہ مصیبت ضرور اہل بیت اطہار کے گھرانے کی سن رکھی ہوگی کہ جیسے ہی آقا کو خبر ملی تو آقا نے جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی یتیمہ بیٹی کو بلا کر اپنے زانوں پر بٹھا کر اور شفقت کے ساتھ سر پہ ہاتھ پھیر کر اور نیا لباس، نیا جوڑا اور نئے بندے لا کر عنایت کیے تھے، اور اس انداز سے محبت اور پیار کا سلوک کر رہے تھے کہ بیٹی کسی عام گھرانے کی پلی ہوئی نہیں تھی بلکہ بنو ہاشم کے گھرانے کی تھی، تربیت یافتہ تھی. سوال کرنے لگی کہ اے میرے آقا، اے چچا، کیا آپ مجھے اس طرح سے میرے سر پر دست شفقت رکھ رہے ہیں کہ جس طرح سے یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے؟ میرے بابا کی خیر تو ہے. سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام نے کہا کہ اے بیٹی، آج سے مجھے ہی اپنا باپ سمجھو، مجھے ہی اپنا بابا سمجھو. اور پھر اہل بیت اطہار علیہ السلام کے یہاں کوہرام بپا ہوا، گریہ و زاری اور رونے کی کیفیت اور وہ آنسو جناب مسلم بن عقیل علیہ السلام کی شہادت. لیکن اذان محترم اس مقام پر ایک سوال کیا گیا سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام سے، وہ جو بہت امپورٹنٹ سوال ہے، بہت ضروری سوال ہے، اور وہ سوال یہ ہے
کہ ایک شخص امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آنے کے بعد سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 71 بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس آیت کے بارے میں سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا، سوال کیا۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک امام پیشوا وہ ہوتا ہے کہ جو سیدھی راہ کی ہدایت کرتا ہے، اور ایک وہ امام ہوتا ہے کہ جو غلط راستے کی طرف بلاتا ہے۔ تو جو پہلا گروہ ہے کہ جو اس امام کے ساتھ ہے کہ جو ہدایت کر رہا ہے حق کی، تو جو اس امام کے ساتھ ہوگا وہ داخل بہشت ہوگا، اور جو اس امام کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے کہ جو باطل کی ہدایت کر رہا ہے، جو غلط راستے کی طرف بلا رہا ہے، جو اس کے پیچھے چلے گا تو اس کا مقام جہنم ہوگا۔ فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ اس مقام کے بعد یعنی مقام ثعلبیہ کے بعد آقا ابا عبداللہ علیہ السلام مقام شقوق پر پہنچے ہیں۔ اس مقام کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں پہ جناب فرزدق سے سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام کی ملاقات ہوئی، یا یوں کہ فرزدق سے اس مقام پر ملاقات ہوئی تھی اور بستان بنی عامر یا بستان ابی عامر میں نہیں ہوئی تھی، یا یہ کہ بستان بنی عامر میں بھی ہوئی تھی اور الشقوق کے مقام پر دوبارہ سے جناب فرزدق سے ملاقات ہوئی۔ یہ دونوں انداز سے روایتیں موجود ہیں، اور ایسا ہو سکتا ہے جمع بین الروایتین پاسبل ہے کہ دو مقامات پر جناب فرزدق کی آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی، اس کا امکان موجود ہے۔ البتہ وہ کلام یا وہ اشعار کہ جو سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس وقت بیان کیے تھے اور پڑھ کر سنائے تھے جناب فرزدق کو، وہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کریں گے، اور وہ اشعار کچھ یوں تھے: فَإِن تَكُنِ الدُّنْيَا تُعَدُّ نَفِيسًا فَدَارُ ثَوَابِ اللَّهِ أَعْلَى وَأَنْبَلُ وَإِن تَكُنِ الْأَمْوَالُ لِلتَّرْكِ جَمْعُهَا فَمَا بَالُ مَتْرُوكٍ بِهِ الْحُرُّ يَبْخَلُ وَإِن تَكُنِ الْأَرْزَاقُ قِسَبًا مُقَدَّرًا فَقِلَّةُ حِرْصِ الْمَرْءِ فِي الْكَسَبِ أَجْمَلُ وَإِن تَكُنِ الْأَبْدَانُ لِلْمَوْتِ إِنْ شَأَتْ فَقَتْلُ امْرِئٍ بِالسَّيْفِ فِي اللَّهِ أَفْضَلُ عَلَيْكُمْ سَلَامُ اللَّهِ يَا آلَ أَحْمَدٍ فَإِنِّي أَرَانِي عَنْكُمْ سَوْفَ أَرْحَلُ، کہ اگر یہ دنیا کچھ لوگوں کی نظروں میں بہت قیمتی ہے تو خدا کا ثواب اس سے زیادہ قابل قدر و قیمتی ہے۔ اگر مال اس لیے جمع کیا جاتا ہے کہ چھوڑ ہی جانا ہے آخر میں، تو کسی شریف کو کیسے زیبا دیتا ہے کہ وہ اس میں بخل سے کام لے اور کنجوسی سے کام لے۔ اگر رزق تقسیم شدہ ہے، اگر رزق ہر انسان کا تقسیم ہوا ہے، تو جتنا کم لالچ کرے اتنا اچھا نہیں ہے۔ اگر بدن مرنے کے لیے ہی پیدا کیے گئے ہیں تو انسان کا راہ خدا میں قتل ہو جانا کتنا اچھا ہے۔ اور اے آل احمد، تم پر اللہ کا سلام ہو، میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت جلد تم میں نہیں رہوں گا۔ سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہادت کی خبر ان اشعار کے اندر بالآخر آخری مصروں کے اندر اس انداز سے جناب فرزدق سے کلام کرتے ہوئے سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام نے مقام شقوق کے بعد زبالہ کا مقام، زبالہ بڑا امپورٹنٹ وہ مقام کہ جہاں جو کوفہ سے مکہ جاتے ہوئے راستے میں آتا ہے، قریہ عامرہ، واقصہ اور ثعلبیہ کے درمیان پڑتا ہے مقام زبالہ۔ اس میں بہت بڑا قلعہ بھی ہوا کرتا ہے، بلکہ آج بھی شاید اس کے آثار موجود ہیں۔ بنی اسد والوں کا یہ قلعہ تھا۔ یہاں پہنچنے پر محمد ابن اشعث اور پسر سعد کی طرف سے قاصد پہنچا اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا خط لا کر دیا۔ کون سا والا خط لا کر دیا جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کا؟ جو وقت آخر جناب مسلم نے اس میں یہ لکھ کر خط عمر سعد کے حوالے کیا تھا کہ میرے بعد سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام تک یہ خط پہنچا دیا جائے، یہ میری وصیت ہے۔ تو یہ اس وصیت پر عمل کیا گیا تھا، اور یہ خط جناب مسلم کا سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام تک پہنچا دیا گیا تھا کہ جس میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ والے اب ہمارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، وہ بک چکے ہیں اور ان کے ایمان بدل چکے ہیں، اور وہ بیعتیں توڑ چکے ہیں۔ وصیت کے عنوان سے یہ خط آقا ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچ گیا تھا،
اس مقام پر جناب ہانی ابن عروہ اور جناب مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی تھی، تصدیق ہو گئی، اور اسی مقام پر زبالہ کے مقام پر جناب قیس ابن مسہر اور عبداللہ ابن یقطر کی شہادت کی خبریں بھی مولا کو موصول ہوئی تھیں، اور مولا نے تمام ساتھیوں کو جمع کیا تھا، اور اس کے بعد مولا نے یہ ارشاد فرمایا تھا انہو قد اتانا خبر فظیع، ہم پر ایک عظیم مصیبت والی خبر ہم تک پہنچی ہے کہ قتل مسلم ابن عقیل و ہانی ابن عروہ و عبداللہ ابن یقطر و قیس ابن مسہر سیداوی، کہ چاروں شہید کر دیے گئے ہیں، اور ان کی شہادت کی ہولناک خبر ہم تک پہنچی ہے، اور کوفہ والوں نے ہماری مدد سے ہاتھ اٹھا لیے ہیں۔ اب تم میں سے جو شخص واپس جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ مولا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اب تم میں سے جو جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ جانے والوں نے آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کے خطبے کے اختتام کا بھی انتظار نہیں کیا، درمیانے خطبہ میں ابھی مولا کے کلام جاری تھا، اسی وقت مولا کو چھوڑ کر وہ افراد چلے گئے، اور صرف مخلصین اب مولا کے ساتھ بچ گئے ہیں، مولا کے اس قافلے میں۔ اور یہاں پر یہ جو مقام زبالہ تھا، مقام زبالہ کے بعد مولا پہنچے ہیں بطن العقبہ پر، اور بطن العقبہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر قبیلہ اکرمہ، عین سے قبیلہ اکرمہ کے سردار بکر ابن وائل کا کنواں بھی تھا۔ اچھا، کنواں تھا تو چونکہ پانی ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے، کسی بھی جگہ پر اگر رہنا چاہتے ہیں تو وہاں پر حیات اگر تلاش کی جاتی ہے تو پانی تلاش کیا جاتا ہے۔ تو جو شخص کسی گنجان وادی کے اندر کنواں اگر نکال دیا کرتا تھا تو اس کو بہت بڑا اس علاقے کا محسن سمجھا جاتا تھا کہ بھئی یہ وہ شخص ہے کہ جس نے یہاں پر کنواں تلاش کیا اور پانی پہنچایا یا کنواں یہاں پر کھودا۔ تو اب یہ علاقہ جو آباد ہوگا وہ اس کنواں کھودنے والے ہی کے نام سے منسوب ہو جائے گا، اور کئی عرصے تک، بڑے بڑے دہائیوں تک اور سینکڑوں سالوں تک وہ شخص کے نام وہی سے منسوب رہتا تھا۔ کامل الزیارات کے اندر امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ملتی ہے کہ مولا فرماتے ہیں، آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لما سعد حسین ابن علی علیہ السلام عقبۃ البطن، کہ جب مولا بطن العقبہ کے علاقے میں پہنچے، یعنی عقبۃ البطن میں پہنچے، اس علاقے میں پہنچے، تو اپنے اصحاب سے کہا کہ ما ارانی الا مقتولا، میں اپنے آپ کو شہید دیکھتا ہوں، میں سوائے شہادت کے اپنے لیے اور کچھ نہیں دیکھتا۔ آقا ابا عبداللہ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا، تو ساتھیوں نے کہا قالوا ما ذاک یا ابا عبداللہ، آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولا نے ارشاد فرمایا رؤیا رأیتھا فی المنام، ایک ایسا خواب دیکھا ہے جو میں نے سوتے ہوئے عالم خواب کے اندر ایک رؤیا دیکھی، میں نے خواب دیکھا۔ کیا دیکھا؟ وما ہی، اصحاب نے پوچھا، مولا نے فرمایا رأیت کلابا تنہشونی اشدھا علی کلب ابقا، میں دیکھ رہا ہوں مجھ پر کتوں نے حملہ کیا ہوا ہے، کچھ کلاب ہیں کہ جنہوں نے مجھ پر حملہ کیا ہوا ہے، اور وہ کتے مجھ پر حملوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، مگر ان سارے حملوں میں سے سب سے شدید حملہ کلب ابقا، اس کتے کا حملہ ہے کہ جو دو رنگا کتا ہے۔ ان سے مراد، کتوں سے مراد کون؟ وہ ملعون، وہ اشقیاء کہ جنہوں نے آقا ابا عبداللہ علیہ السلام پر کسی نے نیزہ چلایا، کسی نے تیر چلایا، کسی نے پتھر پھینکا، کسی نے کیسے حملہ کیا، کسی نے کیسے حملہ کیا، مگر ان میں سے سب سے شدید حملہ کلب ابقا، دو رنگے کتے کا تھا۔ شمر ابن ذوالجوشن کا رنگ بھی دو رنگا تھا، اس کے چہرے پر اور اس کے بدن پر وہ نشانات تھے کہ جو دو رنگے نشانات تھے۔ مبروس تھا شمر ذوالجوشن ملعون، فرزند رسول کو شہید کرنے والے، دل جناب سیدہ کو دکھی کرنے والے، رسول کے دل کو دکھانے والے، وہ رسول کے جو کہہ گئے ہیں کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، یہ وہ افراد ہیں کہ جو پروردگار عالم کے عذاب کا شکار ہونے والے ہیں اور اس کے مستحق ہیں۔ پروردگار عالم کی لعنتیں ہوں ایسے افراد پر کہ جنہوں نے سرکار ابا عبداللہ علیہ الصلوۃ والسلام پر ظلم کیا۔ بار الہ تو ان سب کو بدترین عذاب جہنم میں مبتلا فرما۔ بطن العقبہ کے بعد جس منزل کی جانب مولا تشریف لے گئے ہیں اور جہاں پر مولا نے اس کے بعد پڑاؤ ڈالا ہے، وہ مقام شراف کے نام سے جانا جاتا ہے۔ معجم البلدان میں قبیلہ بنی وہب کے ایک شخص کے نام پر اس جگہ کا نام پڑا، اور اس کا نام تھا یا شراف
یا اشراف، جس نے یہاں پر کنواں کھودا تھا اور اس کے بعد یہ مقام اسی کے نام سے منسوب اور معروف ہو گیا۔ مقام احسا جو حجاز مقدس کے اندر موجود ہے، احسا سے 8 میل کے فاصلے پر یہ جگہ موجود ہے۔ مولا نے اس سے پہلی والی منزل پر قیام نہیں فرمایا تھا اور شراف کا چناؤ اس لیے کیا تھا کہ یہاں پر پانی کی فراوانی موجود تھی اور مولا نے اپنے مشکیزوں کو یہاں سے دوبارہ سے بھر لینا تھا اور پانی کا ایک ذخیرہ مولا کے پاس مشکیزوں کی صورت کے اندر ہو جانا تھا۔ مولا نے جوانوں کو یہاں پر یہی حکم دیا تھا کہ اپنی مشکیزوں کو ریفل کر لیں اور بھر لیں اور آگے کے لیے پانی سے سیرابی کے لیے تیاریاں کر لیں۔ وہیں پر دوسری جانب ابن زیاد ملعون نے جب یہ خبر پائی کہ حسین ابن علی علیہ السلام کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے ہیں تو اس نے حسین ابن نمیر یا حسین ابن تمیم کو سربراہ لشکر بنا کر ایک لشکر 4000 افراد کا اس کے تحت نظارت کیا اور اس سے کہا کہ جو مختلف جتنی بھی راہیں اور جتنی بھی انٹرنسز ہیں کوفہ کے اندر آنے والی، ہر انٹرنس اور اس انٹرنس سے لگا ہوا ہر راستہ اپنے سارے افراد راستوں پر پھیلا دو اور کوئی شخص بغیر تفتیش اور بغیر چیکنگ کے آگے ہلنے نہ پائے، جانے نہ پائے، کہیں داخل نہ ہونے پائے، کہیں سے نکلنے نہ پائے۔ ہر شخص کو دیکھا جائے، ہر شخص کو چیک کیا جائے کہ وہ حسین ابن علی تو نہیں۔ اچھا، اب قادسیہ مرکزی جگہ تھی، ایک جنکشن تھا مکہ سے کوفہ آنے والوں کے لیے، وہ جگہ ایک مرکزی جگہ تھی، یعنی مکہ سے کوفہ آنے والا کوئی شخص قادسیہ سے لازماً گزرے گا۔ قادسیہ سے یہ قادسیہ آج بھی عراق کے اندر موجود ہے اور ہلا اور اس کے آس پاس کا علاقہ یہ سارا قادسیہ کا علاقہ کہا جاتا ہے۔ قادسیہ ایک بڑا ایریا ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے شہر آج شامل ہیں۔ قادسیہ سے ضرور گزرے گا وہ شخص جو کوفہ آنا چاہتا ہے مکہ سے۔ تو یہ خود حسین ابن نمیر ملعون یا حسین ابن تمیم ملعون یہ خود پہنچ گیا قادسیہ اور باقی افراد کو چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ دوسری مختلف پراگندہ کر دیا، پھیلا دیا، جبکہ خفان اور قطقطانیہ اور دلالہ تک، یہاں تک کہ واقصہ سے شام اور بصرہ تک کے جو راستے ہیں وہاں پر ناکہ بندی کروا دی گئی۔ امام علیہ السلام روانہ ہو چکے تھے، راستے میں ایک عرب ملا، مولا نے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ صورتحال کیا ہے، راستے کی راہ کی کیا صورتحال ہے؟ اس نے یہی جواب دیا کہ ہم اور کچھ نہیں جانتے، بس اتنا سمجھتے ہیں اور اتنا ہم نے دیکھا ہے کہ نہ کہیں جا سکتے ہیں اور نہ کہیں سے آ سکتے ہیں۔ اتنی سخت پہرا بندی ہے اور اتنی سخت ناکہ بندی ہے۔ حسین ابن نمیر کے پاس 4000 افراد کا لشکر تھا اور ان میں سے 1000 سپاہی حر ابن یزید ریاحی کو دیے گئے، یا حسین ابن نمیر نے الاٹ کیے تھے حر ابن یزید ریاحی کو، جناب حر علیہ السلام کو 1000، یا براہ راست ابن زیاد نے 1000 افراد جناب حر کو دے کر آقا حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے بھیجا تھا۔ ایک شخص نے اسی دوران نعرہ تکبیر کو بلند کیا تو سرکار ابا عبداللہ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے، کس نے نعرہ تکبیر بلند کیا؟ تو اس نعرہ تکبیر کو بلند کرنے والے امام حسین علیہ السلام کے قافلے کے ساتھی نے یہ کہا کہ ہمیں یہاں سے نخلے نظر آ رہے ہیں، یعنی کھجور کے درخت نظر آ رہے ہیں۔ تو وہ 2 افراد کہ جو مکہ سے حج کر کے جلدی سے واپس آئے تھے، سلیمان اور منذر ابن مشمحل، یہ کہتے ہیں کہ یہ جگہ نخلوں کی جگہ ہے ہی نہیں، امپاسبل ہے کہ یہاں پر دور دور تک کھجور کے درخت ہو نہ ہو یہ دشمن کی فوج کے گھوڑے یا دشمن کی فوج کے جو نیزے ہیں، یہ ان کی پرچھائی ہے جو دور سے ہمیں نخلوں کی صورت میں فیل ہو رہی ہے اور نظر آ رہی ہے۔ بہرحال امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی ایسی پناہ گاہ ہے کہ جہاں ہم دشمن کو اپنی پشت پہ کر کے دشمن کے سامنے روبرو ہو جائیں، ٹھیک ہے، ہم دشمن سے پہلے وہاں پہنچ جائیں تاکہ دشمن بعد میں فوج اشکیہ بعد میں وہاں پر پہنچے، اور اس طرح سے ہو جائے کہ ہم وہاں پر پہلے سے پہنچے ہوئے ہوں اور فوج اشکیہ ہمارے روبرو ہو جائے۔ کوئی ایسی پناہ گاہ، کوئی ایسی جگہ؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ جی ہاں، ذو حسم ایک جگہ ہے کہ وہاں پر اگر ہم چلے جائیں گے تو اس طرح کی پناہ گاہ میں پہنچ جائیں گے۔ لہٰذا امام حسین علیہ السلام سے وہاں امام علیہ السلام نے، امام علی مقام علیہ السلام نے وہاں سے اپنا رخ دائیں جانب موڑا اور ذو حسم کے مقام کی طرف آقا
تشریف لے آئے. اس حصے کو یہیں پر ختم کریں گے اور اگلے حصے کے اندر کچھ اور منازل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اور کربلا معلی مولا کی ورودی آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. وما علینا الا البلاغ المبین. صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین وسیعلم الذین ظلموا آل محمد ای منقلب ینقلبون.